اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات عزیزان محترم، یہ ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ آیہ مبارکہ جس کا تعلق سورہ سبا سے ہے، 34واں سورہ قرآن کا، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، حبیب ہم نے تمہیں 100% انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ ہم نے تمہیں خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اب میں کیا کروں کہ انسانوں کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی۔ اساس علم اور کتاب الہی کے عنوان سے یہ تیسرا سلسلہ گفتگو ہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، انسانوں کی اکثریت لا علم ہے، اسے کچھ نہیں معلوم کہ تم بشیر ہو تم نذیر ہو۔ اکثریت لا علم ہے، برائی اکثریت کی ہے، اقلیت کی نہیں۔ اور یہ اسلوب گفتگو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے۔ سورہ روم میں آواز دی، 30واں سورہ قرآن مجید کا، اور اتفاق سے اس کی 30ویں ہی آیت، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اپنے رخ حیات کو فاقم وجہ کا لدین حنیفہ، اپنے رخ حیات کو، اپنی پوری زندگی کو دین حنیف کے آگے سرنڈر کر دو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر انسانوں کی فطرت کو خلق کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، مضبوط دین یہی ہے، مضبوط دین یہی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن میں کیا کروں کہ انسانوں کی اکثریت جاہل ہے، اس بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ لا یعلمون، بھئی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے۔ بھئی بہت توجہ رکھنا،
یہ آیت سورہ روم کی تھی. سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا لا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کا ایک کفو ہے, اللہ میں توالد و تناسل پایا جاتا ہے. مثالیں بیان, لا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بس جانتا ہے فقط اللہ, تم کچھ نہیں جانتے. دیکھ رہے ہو کس طریقے سے انسانیت کو ذلیل کر رہا ہے. خدا کی قسم بھائی کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. انسانیت کو اس طریقے سے ذلیل کیا ہے کہ قیامت تک رہنے والی کتاب میں کہا تم جاہل ہو, تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. کہنے لگا اس کے فوراً بعد کی آیت سورہ نیل میں, جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی سورہ نیل سے, اس کے فوراً بعد کی آیت کہنے لگا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. کیا کمال کی آیتیں ہیں. اب دیکھو مجھے جانا کہیں اور تھا, ایجنڈا کچھ اور تھا, لیکن اتنے سارے علماء کرام جہاں بیٹھے ہوں وہاں یعلمون اور تعلمون ہی کی تو آیتیں پڑھی جائیں گی نا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ, اس سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو, تو تمہیں حق نہیں ہے اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنے کا. البتہ اللہ خود میں ایک مثال بیان کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ تمہارے سامنے ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے. غلام سمجھتے ہو, غلاموں کا تو اب معاشرہ ہی نہیں رہا. لوگ خرید لیے جاتے تھے اور وہ ملکیت بن جاتے تھے خریدنے والے کی. غلام اسے کہتے تھے نا, عبد, جو خرید لیا جائے اور پھر خریدنے والے کی ملکیت بن جائے. اب اس کا ارادہ کوئی ارادہ نہیں ہے, جو مالک ارادہ کرے وہی اس کا ارادہ ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ تمہارے سامنے ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو کسی کی ملکیت ہے. لا یقدر علی شیء, وہ اپنے ارادے سے تو کسی بات پہ قادر نہیں ہے. بھائی بہت توجہ رہے, اپنے ارادے سے کسی بات پر قادر ہے ہی نہیں. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا, اور اس کے مقابلے پر ایک وہ آزاد شخص ہے جسے ہم نے اپنا پاکیزہ رزق ادا کیا ہے. وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, اور وہ اس رزق کو علانیہ بھی خرچ کرتا ہے اور پوشیدہ بھی خرچ کرتا ہے. بھائی توجہ رہے, يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ, کیا وہ غلام اور یہ آزاد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھو تمہارے کامن سینس کو اپیل کی ہے, خدا کی قسم تمہارے کامن سینس کو اپیل کی ہے. حال یستوون, یعنی اللہ نے فیصلہ نہیں دیا, تمہاری عقل سے سوال کیا ہے کیا وہ غلام اور یہ آزاد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میں پھر آؤں گا اس آیت مبارکہ کی طرف, لیکن ایک جملہ قرآن کا اور سنتے جاؤ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, حبیب کہہ دے کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ حبیب کہہ دے کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے پہلو میں جاہل کھڑا ہو جائے. میرا یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا؟ قل, پھر واپس جاؤں گا اس آیت مبارکہ کی طرف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, حبیب کہہ دے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. تو جب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جاہل کے پہلو میں عالم اور عالم کے پہلو میں جاہل ہو, پسند نہیں ہے نا اللہ کو کہ عالم کھڑا ہے اس کے پہلو میں جاہل کھڑا ہو جائے, تو جو اللہ جاہل کا پہلو میں کھڑا ہونا پسند نہ کرے وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ جاہل آگے ہو عالم پیچھے ہو؟
بھائی یہ میسج میرے سننے والوں کو پہنچ رہا ہے نا. پھر واپس چلو. حل یستوون، کیا وہ غلام اور یہ آقا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری حمد ہے اللہ کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت جاہل ہے، ہم کیا کریں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ جس مرحلہ فکر پر میں لے آیا ہوں اس مرحلہ فکر پر اب کچھ جملے ہدیہ کروں گا میں اپنے محترم علماء کی خدمت میں. اور میں نے عرض کیا نا کہ اب ایجنڈا ہی بدل گیا، ان کے تشریف لانے کے بعد اب گفتگو کا ایجنڈا تبدیل ہو گیا، لیکن موضوع کے اندر ہے اساس علم اور کتاب الہی. الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت لا علم ہے. میرے مالک پھر علم والے کون ہیں؟ کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، پروردگار نے کس طریقے سے علم کو تقسیم کیا ہے. آواز دی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا. آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے علم لدنی دے دیا. آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات کرنے کا علم دے دیا. پھر آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد کو زرہ سازی کا علم دے دیا. دیکھ رہے ہو، یعنی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. جس مرحلہ فکر پر تمہیں آج روکوں گا، اور اب مولانا مقام علم پہ گفتگو آ گئی تو پھر جی چاہتا ہے کہ اپنے محترم سننے والوں تک مقام علم کو پہنچا دیا جائے. تو کسی کو علم اسما دیا، کسی کو علم لدنی دیا، کسی کو علم منطق الطیر دیا، کسی کو زیرہ سازی کا علم عطا فرمایا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، عیسیٰ ہم نے تجھے کتاب دی، حکمت دی، توریت دی، انجیل دی، اسے بھی علم ملا. تو ہر ایک کو ایک ایک ڈگری کا علم ملا ہے. ایک ڈگری کا علم ملا ہے. میاں سنو، علم، اب ویسے سنو جیسے میں بول رہا ہوں. علم ایک اخلاقی صفت ہے، جیسے شجاعت، جیسے سخاوت. تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص اتنے درجے کا سخی، فلاں اس سے بلند، فلاں اس سے بلند. سخاوت میں درجے نہیں ہیں. اچھا شجاعت میں درجے ہیں کہ فلاں میٹرک کا شجاع اور دوسرا بی اے کا شجاع اور تیسرا ایم اے کا شجاع. درجے نہیں ہیں. فقط علم ایسی صفت ہے جس میں درجے ہیں. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ فقط علم وہ صفت ہے جس میں اللہ نے درجات رکھے. تو ایک ایک درجے کا علم ہر ایک کو دیا. بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جس نازک مرحلہ فکر پر تمہیں روک کر کوئی جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو علم اسما ایک ڈگری ہے جو آدم کو دے دی. علم لدنی ایک ڈگری ہے جو خضر کو مل گئی. علم تورات و انجیل ایک ڈگری ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ملی. علم زرہ سازی ایک ڈگری ہے جو داؤد کو پروردگار نے عطا کر دی. علم منطق الطیر ایک ڈگری ہے. بہت توجہ رکھنا، علم منطق الطیر ایک ڈگری ہے جو سلیمان علیہ السلام کو عطا ہو گئی. تو اب ایک ایک نبی کو ایک ایک ڈگری دیتا چلا. اور اب مقام ختم نبوت پر آنے کے بعد پروردگار نے ساری ڈگریوں کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد آواز دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا. دیکھو ابھی میں مقام محمد عربی پہ رکا ہوا ہوں. وہ لوگ جو مقام محمد عربی سے آشنا نہیں ہیں وہ آیت کوٹ کرتے ہیں قل رب زدنی علما، مالک میرے علم میں اضافہ فرما. کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا علم بھی حتمی اور آخری نہیں تھا.
कुल रब ज़िदनी इल्मा, मालिक मेरे इल्म में इजाफा फरमा। लेकिन अब जाओ और उन्हें जवाब दे दो कि ये आयत पहले की है और बाद की आयत है अल्लामा का मालम तकुन तालम। हबीब तुझे सब कुछ दे दिया। भाई समझ रहे हो ना बात को? ये दुआ कि मेरे इल्म में इजाफा कर, ये दुआ इस आयत से पहले की पहले के सूरे में है। तो अल्लामा का मालम तकुन तालम, हबीब तुझे सब कुछ दे दिया, सारी चीजें तेरे इल्म में आ गई, यहां रुक जाओ, खुदा की कसम रुक जाओ। इसलिए कि ये वो मरहला फिक्र है जहां के लिए मैंने तुम्हें रोका था। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा रसूल से, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है रसूल से आगे जाने का, लेकिन जहां ले आया हूं वहां जुमला सुनते जाओ। आदम को इल्म अस्मा दिया, ठीक, दाऊद को इल्म ज़रा साजी दिया, सुलेमान को इल्म मंतक़ुत तैर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को किताब हिकमत का इल्म दे दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात और इंजील का इल्म दे दिया, ठीक है ना? ये उलूम मिलते जा रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी दे दिया। कहां दिया भाई? बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मरहला फिक्र है जहां तुम्हें रोक के एक जुमला कहना चाह रहा हूं। भाई सुलेमान को इल्म दिया, सुलेमान बेटे हैं दाऊद के घर में इल्म दिया। भाई बहुत तवज्जो है, सुलेमान को इल्म मिला दाऊद के घर में, दाऊद बेटे हैं मुनस्सी के, दाऊद इल्म मिला मुनस्सी के घर में। खिज़र का नाम है बलिया और उनके वालिद का नाम है मलकान। खिज़र को इल्म मिला मलकान के घर में, इब्राहिम को इल्म मिला तारों के घर में, मूसा को इल्म मिला इमरान के घर में, मरियम को इल्म मिला, भाई तौरात मबदूल है ना भाई, बहुत बहुत तवज्जो रहे, मैंने मरियम का कह दिया, मुझे कहना था ईसा मरियम, ईसा को इल्म मिला मरियम के घर में, भाई बहुत तवज्जो रहे। तो दूसरों के घरों में जो लोग पैदा हुए अल्लाह ने वहां जाके इल्म दिया, तो अब वो जो खुद उसके घर में पैदा हो रहा हो, समझ रहे हो? भाई कुछ बात समझ में आ रही है? भाई यही सबब है भाई मेरे जुमले को अपने ज़हनों में महफूज रखना। मैं इन उलमाए किराम के सामने एक जुमला मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा आबिद हूं। आबिद के मानी जानते हो? इबादत गुजार। अगर रद्द कर सकते हो तो कर दो, चेंज कर रहा हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा इबादत करने वाला हूं, इसलिए कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी तो देखी है ना, तो तुम क्या रद्द करोगे? अच्छा भाई अब फिर एक चैलेंज कर रहा हूं। मैंने, हालांकि ये मिसाल है, सच ना समझ लेना, मैंने जिंदगी में कभी नमाज शब कदा नहीं की। चैलेंज कर सकते हो तो करो, इसलिए कि जो नमाज शब का वक्त होता है ना तुम मेरे पास होते हो ना तुम्हारे पास होता हूं। तो जितने भी दावे हैं उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मैं मिंबर से दावा करूं कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं तो ये अभी चैलेंज हो जाएगा। कोई यहां मुश्किल मसला पूछ लो कि मैं जवाब न दे सकूं, जलील होकर रह जाऊंगा। आदमी अपनी तहारत का दावा करे, अपनी शुजाअत का दावा करे, अपनी सखावत का दावा करे, लेकिन शरीफ आदमी समझदार अपने इल्म का दावा नहीं कर सकता। खुदा मालूम कहां जलील हो जाए। तारीख इल्म में कुल 2 दावे मिले। बड़े भाई ने कहा आना दिनतुल इल्म, और छोटे भाई ने कहा सलूनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी। पूछने नकीर आएंगे, आने कुर्सी हरी की जब वो पाएंगे, तेरा ताड़ जाएंगे, मुंह नाक तेरा कब्र में एक ही जोड़ कर पूछेंगे मानने मामों का दाढ़ी झंझोड़ना।
بھائی یہ یاد رکھو گے نا، تاریخ علم کے دو ہی دعوے ہیں، دو ہی دعوے ہیں. بڑے بھائی کا دعویٰ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. چھوٹے بھائی کا دعویٰ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. یہ علماء کرام تشریف فرمائے. ترجمہ بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں میں نے بہت ذمہ داری سے یہ ترجمہ کیا ہے. تم نے اکثر ترجمہ سنا ہوگا کہ پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، ٹھیک ہے نا. سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں. نہیں، میں گم ہو جاؤں ترجمہ نہیں ہے. تم مجھے گم کر دو، میں تو رہوں گا. میں تو رہوں گا، تم مجھے گم کر دو گے. بھائی یہ دعویٰ سلونی کا سمجھ میں آ گیا. میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو چاہے وہ نبی کی مسجد پہ آ کے بیٹھ جائے، نہیں لفظ بدل دوں، جو چاہے وہ نبی کے ممبر پہ آ جائے، میں اعتراض نہیں کروں گا. لیکن ایک شرط ہے کہ آنے سے پہلے سلونی بھی تو کہے. بڑے بھائی کا دعویٰ. اب جب مقام علم پہ رکے ہوئے ہیں نا تو یہ حدیث بھی تو واضح ہو جائے. انا مدینۃ العلم. آدھی روایت میں نے پڑھی ہے اور آدھی روایت سامعین میں سے میرے ایک نوجوان دوست نے پڑھی. میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ بھی پوری روایت نہیں ہے، یہ 2/3 ہوئی، 1/3 رہ گیا ہے. ومن اراد العلم فلیات الباب. اب جسے بھی علم چاہیے وہ دروازے کے پاس آ جائے. یہ تو بات طے ہے، یہ تو بات طے ہے کہ جو لوگ لا یعلمون ہیں انہیں اس دروازے پہ تو جانا ہوگا. تو اب یہ تینوں ٹکڑے ذہن کے اندر محفوظ رکھو گے. اب سلسلہ فکر یہاں سے آگے بڑھ رہا ہے. بھائی بہت توجہ رہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی کا ترجمہ نہیں کیا، لفظ علی رکھ دیا. اور جب لفظ علی رکھا ہے تو پھر لفظ علی ہی رہنے دو، ٹھیک ہے نا. اسے بعد میں طے کریں گے کہ اس علی کے معنی کیا ہیں. ابھی طے کریں گے کہ لفظ علی کے معنی کیا ہیں. میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. جو علم چاہتا ہے وہ دروازے تک آ جائے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ علم الحدیث کی 2 معتبر ترین کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود نہیں ہے. سنو ذرا اس طریقے سے بھی سنو، بالکل آف دا ریکارڈ بول رہا ہوں، بالکل آف دا ریکارڈ. ایجنڈا کچھ اور تھا، علماء کرام نے آ کے ایجنڈا تبدیل کر دیا. علماء کرام نے ایجنڈا تبدیل کیا تو پھر بھوگتے ہیں علماء کرام. بس ٹھیک ہے نا. تم یہ سننا کہ علم الحدیث کی 2 معتبر ترین کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود نہیں ہے. ٹھیک سن لیا تم نے. کئی 100 سال کے بعد ایک بہت بڑے محدث گزرے جن کا نام ہے ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری. یہ بہت بڑے محدث ہیں اور ان کا نام یاد رکھو، یہ تمہارے کام کے آدمی ہیں. ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری. حاکم نیشاپوری نے چونکہ نگاہ تھی نا پوری علم الحدیث کے اوپر، ساری حدیثیں ان کے نگاہ میں تھیں. حاکم نیشاپوری نے وہ روایتیں نکالی جو امام بخاری اور امام مسلم
रहमत उल्लाह अलैहिमा के मेयार पर पूरी उतरती थी और फिर इत्तेफाक से उनसे छूट गई। समझ रहे हो? हर मुहद्दिस का एक मेयार होता है, हर मुहद्दिस का एक मेयार होता है कि इस मेयार की रिवायत होगी मैं लूंगा, इस मेयार की रिवायत नहीं होगी तो मैं नहीं लूंगा। हाकिम नाशापूरी कहते हैं कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ये दोनों के मेयार पे पूरी उतरती है। फिर उन्होंने क्यों नहीं लिखी? भाई तवज्जो रहे, हाकिम नाशापूरी ने सवाल उठाया है कि आना मदीनतुल इल्म दोनों के मेयार के मुताबिक है। फिर सवाल उठाया कि उन्होंने लिखी क्यों नहीं, मुझे नहीं मालूम, उन्हें नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर हदीस आना मदीनतुल इल्म पे रुक जाती तो लिख देते, करे तो क्या करे कि अलीयुन बाबुहा लगा हुआ है। सुनना भाई, का बाबा आदम का मौला ईसा का मौला मूसा का मौला दाऊद का मौला सूरज की किरणें चांद तारे फूलों की खुशबू कुरान के बारे हम सब का मौला रहबर का फातिह नारे हाज़िरी। अच्छा भाई, तो एक रवैया तुमने देखा, अब देखो इल्मुल हदीस की बहस छिड़ गई है तो मुझ जैसा जाहिल इंसान भी दो जुमले तो कहेगा ना। तो बुखारी और मुस्लिम में ये रवायत मौजूद नहीं है, जबकि हाकिम नाशापूरी ने कहा कि ये उनके मेयार के मुताबिक है। तो ये एक बिहेवियर था कि किसी ने इसे कबूल ही नहीं किया। अच्छा, दूसरा बिहेवियर, हमारे नाबिग़े रोजगार अल्लामा हिल्ली, नाम तो सुना होगा। अल्लामा हिल्ली की किताब है नहजुल हक। नहजुल हक का जवाब लिखते हुए फजल इब्ने रोजबहान, अब देखो जो जवाब लिखने वाला है उसका मतलब तुम्हारे सामने है, फजल इब्ने रोजबहान ने यह लिखा कि हाँ ये रवायत तो सही है। अब ये चूंकि हाकिम नाशापूरी के बाद की शख्सियत है ना, तो देख चुकी कि सिलसिला सनद क्या है। उनका कहा रिवायत तो सही है कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, लेकिन इससे खिलाफत कहां साबित हुई? तो मियां हम कब खिलाफत साबित कर रहे हैं? भाई हमने तो कोई दावा नहीं किया ना। तो कहा कि भाई कहा तो था, सुनना भाई सुनना, इसलिए कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अब बात को कहीं बहुत दूर ले जाना है, बहुत दूर। सुनते चलो। तो कहा कि इससे फजीलत तो साबित है इल्म की, लेकिन इससे खिलाफत साबित नहीं है। ठीक है ना? तो मैंने कब कहा कि मैं इससे खिलाफत साबित करने जा रहा हूं, अगरचे साबित है। कि जो इल्म रसूल का दरवाजा हो उसके होते हुए किसी और तक जाओ, इसकी मंतिक क्या है? मैं बहुत एहतियात के साथ, देखो मैं किसी पर कोई एतराज नहीं करता, खुदा की कसम किसी पर कोई तंज नहीं करता, लेकिन मुझे हक है ना कि मैं अपना केस प्लीड करूं। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब ये रवायत छिड़ गई है तो सुनते जाओ। दो बिहेवियर सामने आ गए, पहले ने नकल नहीं किया, दूसरे गरोह ने नकल किया, तस्लीम किया, लेकिन कहा कि खिलाफत साबित नहीं है। अब तीसरा गरोह सुनोगे? बस यहीं तो रोकूंगा। इब्न हजर ने सवाइक़ मुहरक़ा में यह लिखा कि रिवायत सही है। यहीं के लिए मैंने ज़हमत दी, और कभी कभी ऐसे भी सुना करो, इसलिए कि ये मजलिसें दस्तगाह हैं। ठीक है ना? तो मैं तो तुम्हारे सामने इस रिवायत का 1000 साल का जो नक्शा है ना वो पेश कर रहा हूं मैं। इब्न हजर ने यह लिखा कि यह रिवायत तो सही है, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और उसका दरवाजा अली है। कहने लगे ये अली जो आया है ये किसी का नाम नहीं है। अच्छा तो फिर क्या है भाई? नाम नहीं है तो फिर क्या है? कहने लगे सिफत है। अली के मानी अरबी में है बुलंद के। देखा
علماء اسلام ایٹم بم تو نہ بنا سکے، لیکن محنتیں بہت کی ہیں انہوں نے فضائل آل محمد کو چھپانے میں. ہے تو یہی کہ کچھ نہ کچھ تو ایجاد کیا نا، کچھ نہ کچھ تو ایجاد کیا. بھائی توجہات مبذول رہے ہیں. تو اب میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، اور میں نے اس ترجمے کو قبول کر لیا. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابھا، اس کا دروازہ بہت بلند ہے. اب تیسرا ٹکڑا پڑھو، من اراد العلم فلیات الباب، جس کو علم چاہیے وہ بلندی تک جائے. بھائی مقصد کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں علم کا شاعر ہوں، دروازہ بہت بلند ہے. تو امت میں بلند بھی ہیں، پست بھی ہیں، تو پست تو کبھی جا ہی نہیں سکتا اس بلندی تک. تو آپ نے تو خود ہی فیصلہ کر دیا کہ جو نہ جائے علی تک وہ پست ہے، جو چلا جائے وہ بلند ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ بھائی رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو. میں تو دوسری مرتبہ یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. مجھے تسلیم ہے کہ ترجمہ یہی ہے کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابھا، اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے. لیکن اب میرا جملہ سننا، میں علم کا شہر ہوں. میں، نبی اکرم فرما رہے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کا دروازہ بہت بلند ہے. تو اب میرا جملہ یاد رکھو گے کہ چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. پہنچ رہا ہے یہ میسج؟ نہیں بھائی، ذرا سا میں نوجوان دوستوں تک تو جملہ پہنچا دوں، اپنا پیغام ان نوجوان دوستوں کو پہنچا دوں جو مجھے بہت بڑی دیر سے گھور رہے ہیں. بھائی اتحاد بین المسلمین میرا شعار ہے، میرا شیوا ہے، اور میں تمہیں بھی نصیحت کروں گا کہ ملت میں اتحاد رکھو. اس ترجمے کو تسلیم کرو کہ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ بہت بلند ہے. لیکن اس فٹ نوٹ کے ساتھ کہ چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا، مگر ایسا آدمی جو ہمیشہ بلندیوں پہ نظر آئے، ایسا آدمی جو ہمیشہ بلندیوں پہ نظر آئے. نہیں ملے گا کوئی شخص مگر ایک ہی شخص کبھی بت توڑتے وقت دوش محمد کی بلندی پہ ہوگا، اور کبھی غدیر میں دست محمد کی بلندی پہ ہوگا. عجیب مرحلہ ہے. رب افضلی لکھا ہے، جالی جالی پر محمد اور علی لکھا ہے. سب پتوں پہ زارا، کلی پر حسن، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بھائی یہ میسج پہنچ گیا. میں نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں، یہ میسج پہنچ گیا کہ دروازہ بلند ہے، لیکن چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. ایسا آدمی جو بلندیوں پہ نظر آئے. اب میں کیا کروں کہ عربی میں ایک لفظ کے 20 معنی ہیں، ایک لفظ کے بہت سے معنی ہیں. جاؤ عربی کے بڑے لغت اٹھانا. کعبہ بلند، نجف بلند، کعبے میں پیدا ہوا نجف میں دفن ہو گیا.
دیکھنا دیکھنا بھائی، اب اس مقام پہ رک جاؤ. تو علی تھا نام. نام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسم. اور لوگوں نے اسے کیا بنا دیا؟ صفت، ایڈجیکٹو. یہی تو کیا کہ علی کسی کا نام نہیں ہے بلکہ یہاں صفت ہے کہ دروازہ بلند ہے. آدمی بھی بلند ہوتا ہے، افق بھی بلند ہوتا ہے، دروازہ بھی بلند ہوتا ہے. تو بلند صفت ہے. تو اب اس فلسفے کو ذہن میں رکھنا کہ رسول نے دے نام، لوگوں نے کہا نام نہیں ہے، صفت ہے. ٹھیک؟ دیکھو کیا خدمت انجام دی ہے علماء نے. کیا خدمت انجام دی ہے علماء نے. رسول نے دیا تھا نام علی، لوگوں نے کہا کہ نام نہیں ہے، صفت ہے. اور اب خدا نے ایک صفت دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے نفس بیچا، مرضی خریدی. جاؤ حوالہ نہ ملے تو پھر میرے کتب خانے میں آ کے حوالہ دیکھ لینا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ روایت کو رد کیا ہے مگر روایت نقل کر دی ہے. سننا بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، اور سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. انہوں نے روایت نقل کی کہ یہ جو آیت ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہاں نام نہیں ہے، صفت ہے کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. کہنے لگے اس سے مراد عبد الرحمن ابن ملجم ہے. حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ میں زبانی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، دیکھ لینا تفسیر میں جا کے. اگرچہ انہوں نے رد کیا ہے لیکن ایک راوی نے کہہ تو دیا کہ اس سے مراد علی نہیں ہے. کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم. کتنی بڑی دشمنی ہے علی سے. تو اب امت کا ایک طریقہ میری سمجھ میں آ گیا. بھائی سننا خدا کی قسم، امت کا طریقہ کہ اگر نام دیں گے تو کہیں گے کہ صفت ہے، اگر صفت دیں گے تو کہیں گے یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے. اسی لیے رسول نے ایک ساتھ 5 صفتیں بیان کی. لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَالرَّسُولُ. اب لے جاؤ کسی اور کی طرف. عجیب مرحلہ ہے فکر کا. لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، رجل کو دوں گا، کرار کو دوں گا، غیر فرار کو دوں گا، خدا اور رسول کے محب کو دوں گا، خدا اور رسول کے محبوب کو دوں گا. بھائی توجہ ہے. اور شان رسالت نے کیا عجیب جملہ کہا، لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. حدیث خیبر کا آخری جملہ، اور وہ واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر کو فتح نہ کر لے. بھائی ہم نے ہاتھ جوڑ لیے اور ہم نے یہ عرض کی کہ بھائی تم علیون بابوہا میں نام کو تم نے صفت بنا دیا، اور آیت ہجرت میں تم نے صفت کو کسی اور پہ منطبق کر دیا. تو لے جاؤ کسی اور کو رجل کہہ دو، کسی اور کو کرار کہہ دو، کہیں اور لے جاؤ اس روایت کو. سب خاموش ہو گئے. کسی نے اس روایت کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ تقسیم مال غنیمت کی منزل نہیں تھی. یہاں تو جان کے لالے پڑتے ہیں نا. بس میرے عزیزو، میرے دوستو، نگاہ نبی. میں کیا جملہ کہوں، کبھی کبھی میں سوچنے پہ آمادہ ہو جاتا ہوں. دیکھو میرا نبی
یہ کاسے سر کو توڑ کے دیکھتا ہے کہ دماغ میں کیا سوچ رہے ہو، اور پسلیوں کو توڑ کے دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ. تو معلوم تھا بھائی، توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے، اس لیے کہ اب تو مصائب کا بھی وقت نہیں رہا، اور کچھ 4 یا 5 جملے عرض کروں گا لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. نبی جان رہا تھا کہ اگر صفت بتلاؤں گا تو کسی اور کی طرف لے جائیں گے، اور اگر نام علی بتلاؤں گا تو کہیں گے علی سے مراد علی نہیں ہے، بلند ہے. اسی لیے میرے نبی نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور بھائی توجہ رہے، ایک ہاتھ سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. ہذا بس میرے عزیزو، میرے دوستو، اب دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے. اور پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ اذان مغرب سے، بہرحال اذان مغرب سے قبل اس گفتگو کو ختم ہو جانا ہے. اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بات اس مقام پر مکمل کر رہا ہوں کہ امت کی یہ کوشش تھی، یعنی سب کی نہیں، کچھ لوگ کہ اگر نام ہو صفتیں بدل دو، صفت ہو تو یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے. پورا ایک منصوبہ ہے، اور اگر کبھی تم نے مجھے یاد دلا دیا تو اس منصوبے کے کچھ اور اجزاء تمہاری خدمت میں پیش کروں گا. لیکن مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو. ایک جملہ دیکھو، علی بڑے خوش قسمت تھے. جب کعبے میں پیدا ہوئے جب خوش قسمت تھے، جب دست رسول پہ آئے جب خوش قسمت تھے، جب دوش رسول پہ کھڑے ہوئے بتوں کو توڑ رہے تھے جب بھی خوش قسمت تھے، کامیاب تھے. علی کامیاب تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب ضربت لگی ہے جب بھی کامیاب تھے. لیکن مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ ایک خدشہ، بلکہ نہیں خدشہ نہیں، ایک خلش ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ علی کے قاتلوں کا نام لے سکیں. یہ جملہ تم تک پہنچا؟ ہم اس موقف میں نہیں ہیں. علی کے قاتل چھپ گئے، حسن ابن علی کے قاتل چھپ گئے. حسین نے ایسا میدان منتخب کیا جہاں تلوار سے لکیر کھینچ دی کہ قاتل کدھر ہے، مقتول کدھر ہے. دیکھو بات حسین تک آ گئی، اور میں بہت طویل مصائب پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. حسین ابن علی نے قصر بنی مقاتل کے قریب اپنی فوج سے اللہ اکبر کی آواز سنی. 2 جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دو. میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ مکے سے نینوا تک 16 منزلیں تھیں. پہلی تنعیم، آخری نینوا، اس کے بعد کربلا. قصر بنی مقاتل پر حسین کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر. حسین نے کہا بھائی آپ بات دیکھو کہ اللہ تو بڑا ہے، لیکن اس وقت یہ نعرے کا سبب کیا ہے؟ عباس گئے، آئے، کہا مولا آپ کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی نخلستان کے قریب آ گئے، اس لیے کہ دور سے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں. کہا عباس ان سے جا کے کہو غور سے دیکھیں، وہ کھجوروں کے درخت نہیں ہیں. اب جو عباس پلٹ کے آئے تو کہا مولا واقعاً وہ کھجوروں کے درخت نہیں ہیں، گھوڑوں کے کان اور نیزوں کی انیاں نظر آ رہی. انتظار کرو، حر کا رسالہ قریب آیا. حر نے سلام کیا، حسین ابن علی نے جواب دیا، کہا فرزند رسول ہم بہت پیاسے ہیں. کہا عباس پوری فوج، 1000 افراد کی فوج، عباس مشکیزوں کے دہانے کھول دو. دیکھو میرا مولا، جملہ سننا، کل شب میں انچولی کے امام بارگاہ میں کہہ کے آ رہا ہوں، میرا مولا
غریب الوطن تو تھا لیکن اسے غریب نہ سمجھنا. سفر میں اتنا پانی تھا کہ 1000 لشکریوں کو پلوایا گیا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مشکیزے کھلے، ہور کے سپاہیوں کو پانی پلایا گیا. راوی کہتا ہے کہ خود حسین ابن علی کے ہاتھ میں کاسہ آب تھا، اور جب انسان پانی پی لیتا تھا تو حسین اس کے پاس جا کے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی اب پیاس تو نہیں ہے؟ دیکھو وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا. میرے پاس کل 3 دقیقے رہ گئے ہیں اور 3 ہی دقیقوں میں بات کو مکمل کرنا ہے. جب پانی پی چکے سپاہی تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، بھیا عباس یہ جانور بھی پیاسے ہیں، انہیں پانی پلاؤ. اور دیکھو جانور، امام کہہ رہے ہیں، امام جانور کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پینے سے سیراب نہیں ہوتا. جب تک 3 مرتبہ پی کے گردن نہ اٹھا لے اس کے سامنے سے برتن نہ ہٹانا. دل پہ چوٹ پڑ چکی تھی کہ حسین نے آڑے وقت میں ہمیں پانی پلایا تھا. عاشور کی شب آئی، 2 جملے، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. عاشور کی شب آئی، اور اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا. میں نے مختصر کر دی گفتگو، اور گفتگو کو اور بھی مختصر کروں گا. اور اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے، رنگ اڑا ہوا تھا. غلام سمجھا شاید پیاسا ہے، گرمی کے دن تھے نا، شاید پیاسا ہے. دوڑ کے گیا، جامع آب بھرا، ہور کے پاس لایا. ہور نے غور سے پانی کو دیکھا، زمین پہ پٹک دیا. غلام گھبرا گیا، دوڑ کے ہور کے بھائی کو بلا کے لایا کہ آج ہور کی کیفیت عجیب ہے. ہور کا بھائی آیا، بس 2 جملے سنو، مجھے اجازت دے دو. ہور کا بھائی آیا، کہا بھیا بات کیا ہے؟ ہور نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کھینچتا ہوا خیام حسینی کے پیچھے لگ گیا. جانتے ہو یہ وقت کیا تھا؟ نماز صبح سے پہلے کا وقت. نماز صبح سے پہلے کا وقت. کھینچتا ہوا لے گیا. کون؟ ہور. کس کو لے گیا؟ اپنے بھائی کو. اور کہا بھیا کوئی آواز سن رہے ہو؟ کہا کہ ہاں بھائی، کانوں میں آوازیں تو آ رہی ہیں. کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں العطش العطش. بس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہور بدلا، ہور کا بھائی بدلا، ہور کا غلام بدلا. حسین نماز صبح کے بعد تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں اکبر ادھر آؤ، عباس قریب آؤ. جب دونوں آئے کہا کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، جا کر استقبال کرو. بس آخری جملے سنو، آخری جملے. اب میں تمہیں زحمت نہیں دوں گا. بعض وہ مقاتل ہیں جو کتابوں میں لکھے گئے، اور بعض وہ مقاتل ہیں جو خطبہ اور ذاکرین بیان کرتے ہیں. تو اب جملے سننا، جملے سننا. کہا جاؤ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. اکبر و عباس چلے. ادھر ہور نے اپنے دونوں ہاتھ بندھوائے، اپنے آنکھوں پر پٹی بندھوائی، اور کہا مجھے اس طریقے سے کھینچ کے لے چلو جیسے غلاموں کو کھینچ کے لے چلتے ہیں. ہور اس شان سے چلا خیمے حسینی کی طرف. آنکھوں پہ پٹی ہے نا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. بس آخری جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو. ایک مرتبہ ہور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹے اللہ بڑا ہے، لیکن یہ کون سا موقع تھا اللہ اکبر کا؟ کہا بابا اکبر آ رہے ہیں استقبال کے لیے. کچھ اور آگے بڑھا. بیٹے نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹے آپ کیوں کہا؟ کہا عباس آ رہے ہیں استقبال کے لیے. سن لیا تم نے؟ آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. اور اب ایک وہ لمحہ آیا جب بیٹے نے بے اختیار چیخنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹے اب کیا ہو گیا؟ کہا کیا بچ رہا ہوں، مولا خود کمر تھامے ہوئے آ رہے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایام منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.